نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم السلام فہم والجنۃ کمن قد رآہا فہم فیہا منعمون وہم والنار کمن قد رآہا فہم فیہا معذبون۔ سلسلہ گفتگو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور خطبہ جسے خطبہ متقین یا خطبہ حمام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خطبہ متقین یا خطبہ حمام جس میں مولا کائنات نے ایک اچھے انسان کے صفات بیان کی، 110 صفات مولا نے بیان کیے ہیں کہ ایک انسان اگر ہم اسے اچھا انسان سمجھنا چاہتے ہیں یا وہ خود اپنے کو اچھا انسان سمجھنا چاہتا ہے تو یہ 110 صفات اس کے ہیں اس اچھے انسان کے۔ اب اسے آپ اچھا انسان کہہ لیں، پرہیزگار کہہ لیں، متقی کہہ لیں، کیونکہ بعض دفعہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہم سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، اور متقی ایسی چیز ہے جو ہونا ہی نہیں ہے کبھی۔ اگر کہتے ہیں اچھا انسان، متقی یعنی ایک اچھے انسان کو کہا جاتا ہے متقی، اچھے انسان کو کہا جاتا ہے پرہیزگار۔ تقوی کا لفظ استعمال کرتے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، نہیں، کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب ان صفات میں سے 8 صفات پہلے بیان کر چکے ہیں، چونکہ ہر درس میں ان میں سے ایک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مناسبتیں کوئی آ جاتی ہیں تو اس لحاظ سے درس کا رخ جو ہے مڑ جاتا ہے۔ 9ویں صفت جو ایک اچھے انسان کی مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، بہت اہم نقطہ ہے انسان کو اچھا بننے کے لیے، وہ ہے کہ انسان کو پروردگار پر کتنا یقین ہے، کتنا اسے یقین ہے پروردگار پر، کتنا اسے یقین ہے پروردگار کے احکام اور فرامین پر، کتنا اسے یقین ہے پروردگار کے احکام کی اطاعت یا نافرمانی کے انجام پر۔ اگر اطاعت کر لیا تو کیا ہوگا، نہ کیا تو کیا ہوگا۔ مولا فرماتے ایک اچھا انسان، وہ ایک متقی وہ ہے کہ اتنا اسے یقین ہے اللہ کے وعدے پر کہ گویا وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ فہم والجنت کمن قد رآہا، گویا آنکھوں سے دیکھیں، ایک دفعہ سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ فہم فیہا منعمون، ابھی جنت کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں، شاہ مردہ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنت کی لذت کا احساس لمس کرنا اور ہوتا ہے، سن لینا سمجھ لینا اور ہوتا ہے، اتنا یقین ہے انہیں۔ فہم والجنت کمن قد رآہا فہم فیہا منعمون، اگر اچھے کام کیے ہیں، کسی کی مدد کی ہے، کسی کو سہارا دیا ہے، سچ بولا ہے، جھوٹ سے دوری اختیار کی ہے، اچھے کام کیے ہیں، اچھے کام کے سلسلے میں جو خدا نے وعدہ کیا ان نعمتوں کا، ابھی ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے کو کہ ہم اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، ہمیں نیک کام کا بدلہ نہیں مل پاتا، مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں جوش آیا، چلو یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کو سہارا دیں، فلاں طالب علم کے پاس فیس نہیں ہے، اس کی فیس ادا کر دیا، اس کے گھر میں راشن نہیں تھا، راشن پہنچا دیا، لیکن رد عمل ریاکشن سماج میں، نہ سماج نے قدر کی نہ انہوں نے قدر کی جن کے سلسلے میں ہم نے اچھا برتاؤ کیا تھا۔ امامیہ والے ادارہ چلا رہے ہیں، انہیں اچھی طرح ایسے احساس ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اپنی تمام کوششیں کرتے ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کے کتنوں کی طرف سے یہ جو ہے رسپانس اچھا ملتا ہے اور کتنوں کی طرف سے الٹی جو ہے وہ گالیاں ملتی ہیں۔ تو لوگ
مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. لیکن اگر وہ محسوس کرنے لگے کہ آج ہم نے فلاں کا علاج کرایا تھا، ان سے نہیں، خدا نے جو چیز ہم سے وعدہ کیا ہے، اتنا یقین وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ہے برائیاں اور گناہ، برائیوں کے سلسلے میں خداوند متعال نے جو کہا ہے کہ تمہیں یہ سزا ملے گی، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا تو یہ سزا ہے، غیبت کی تو یہ سزا ہے، کسی مومن کی توہین کر دی تو یہ سزا ہے، غفلت برت دی ان کے حالات سے تو یہ سزا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ اچھا شاید ایسا ہونے والا ہے، نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ وَهُمْ بَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، گویا وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے. خدا نہ خواستہ آج جھوٹ بول دیا تھا ہم نے، خدا نہ خواستہ آج غیبت کر دی تھی، کسی پہ تہمت لگا، تو جو غیبت کا عذاب بیان کیا گیا، گویا اس عذاب میں مبتلا اپنے کو دیکھ رہے ہیں، اس تکلیف کا احساس ہو رہا ہے انہیں. کیا واقعاً ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف مولا نے ایک بات کہہ دی ہے یا واقعاً ممکن ہے؟ اس کا سیمپل کوئی نمونہ بھی موجود ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، عصر پیغمبر ہے. پیغمبر نماز کے بعد ایک جوان کو دیکھتے ہیں، جوان کے چہرے کے حالات بدلے ہوئے ہیں. پیغمبر اس کو خطاب فرما کے کہتے ہیں کیف اصبحت، تم نے صبح کس حال میں کی ہے، کیا حال ہے، کیسے ہو تم اس وقت؟ جواب دیتے ہیں اصبحت یا رسول اللہ موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ مجھے خدا پر بھی یقین ہے، قیامت پر بھی یقین ہے، جنت کا بھی یقین ہے، جہنم کا بھی یقین ہے. یقین ہے. حضور نے فرمایا ان لکل یقین حقیقہ فما حقیقت و یقینک، ہر یقین کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ پہچان ہوتی ہیں. تمہارے یقین کی کیا پہچان ہے، کیا علامت ہے؟ یقین تو کہہ تو دیا، یقین کا کوئی اثر بھی تو ہونا چاہیے، کوئی نتیجہ بھی تو یقین کا ہونا چاہیے. تمہارے یقین کی حقیقت کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیتا یا رسول اللہ میرے یقین نے مجھ سے میری نیند چھین لی ہے، میرے یقین نے مجھ سے میری بھوک چھین لی ہے، نہ مجھے کھانے میں مزہ آتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، روح میری بے چین ہے، میں تڑپ رہا ہوں. اس کے بعد فرماتا یا رسول اللہ میرے یقین کی حد یہ ہے کانی انظر الی عرش ربی قد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وانا فیہم. یا رسول اللہ میرے یقین کی حد یہ ہے کہ میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر ہے اور اللہ حساب و کتاب لے رہا ہے، لوگ صف در صف کھڑے حساب دے رہے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں. یعنی ابھی ابھی گویا میرا حساب ہو رہا ہے، حساب ہوگا نہیں، حساب ہوگا نہیں، گویا ابھی حساب، کہ حساب ہوگا تو انشاءاللہ توبہ کر لیں گے حساب ہونے سے پہلے پہلے، وہ کر لیں گے، کبھی مرحلہ آتا ہی نہیں. نہیں، اس وقت ہمارا حساب ہو رہا ہے، اب کیا جواب دیں گے پروردگار کو؟ وَأَنَا فِيهِمْ، میں ان میں سے ایک ہوں، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَمُونَ فِي الْجَنَّةِ، میں گویا جنت والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو لوگ جنت میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. وَيَتَعَارَفُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ هُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، میں جہنمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کون کون جہنم میں اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، مسترخون، میں ان کی چیخ سن رہا ہوں. جو لوگ جہنم میں ہیں میں ان کی اسی وقت چیخ سن رہا ہوں. وَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ يَدُورُ فِي مَسَامِعِي، آگ جب بھڑکتی ہے نا تو اس کی ایک آواز نکلتی ہے نا اس میں سے، میں آگ کے بھڑکنے کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے، وہ آواز میرے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے. یا رسول اللہ کہیے تو بتا دوں ان میں سے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے؟ ابھی بتا دوں آپ کو. رسول خدا کا نہیں، آگے نہیں، کسی کا نام وغیرہ مت لو.
پیغمبر اسلام سن کر کے فرماتے ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے روشن کر دیا ہے۔ پھر حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، شہادت کی موت ملے۔ حضور نے دعا کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد ایک جنگ پیش آئی اور اس میں ان کو اللہ نے درجہ شہادت دے دیا۔ تو ایک پہچان، ایک علامت یہ ہے کہ اتنا یقین، اپنے یقین کو اس درجے پر پہنچائیں۔ دیکھ لیا جائے گا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، نہیں، وہ یقین کی منزل وہ نہیں ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 تو فوراً دہرا دیتے ہو، پانچویں قیامت بیان کر دیتے ہیں، لیکن بیان اور ہے، اور یہ مرحلہ واقعی میں، یہ مرحلہ اگر انسان کے پاس آ جائے وہ کبھی برائی کے قریب جائے گا ہی نہیں۔ یہی ہے درجہ عصمت۔ ائمہ علیہ السلام کی عصمت کا سبب یہی ہے، کوئی زبردستی اللہ نے ان کو ہاتھ نہیں پکڑ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے یہ جو ہے جبر پایا جائے ان کے ہاں، نہیں، وہ اگر گناہ کے قریب نہیں جاتے، اگر ان کی عصمت کی جو ہے ضمانت پروردگار نے دی ہے، اتنا یقین ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ایک اور علامت جو امام نے اچھے انسانوں کی بیان کی ہے، فرماتے ہیں قلوبہم محزونہ، قلوبہم محزونہ، ان کے دل غمزدہ ہوتے ہیں۔ ذرا اس کے اوپر رکوں گا، غمزدہ ہوتے ہیں، محزون ہوتے ہیں ان کے دل، قلوبہم محزونہ۔ دیکھیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مومنین کی صفات یہ بیان کی کہ ان کو غم و اندوہ نہیں ہوتا۔ بہت سی حدیثوں میں بھی ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاں غم و اندوہ، ان اولیاء اللہ، قرآن کی آیت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں نہ ان کے ہاں خوف پایا جاتا ہے اور نہ ان کے ہاں حزن و اندوہ پایا جاتا ہے۔ اور یہاں مولا فرماتے ہیں کہ اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ قلوبہم محزونہ، ان کے دل غمزدہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ، دل ان کے محزون ہوتے ہیں، دل ان کے غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں قرآن کی آیت کہہ دی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے وہ ہیں جن کے ہاں نہ خوف پایا جاتا ہے نہ حزن و اندوہ پایا جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ افراد جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اپنے اس قول پر ڈٹ بھی گئے، ثابت قدم ہے۔ آخر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آج کچھ ہیں کل کچھ ہو جاتے، آج بڑا جوش آیا، نماز پہ نماز، روزے پہ روزہ، قرآن پہ قرآن، زیارت، سب کچھ زندگی جو ہے گویا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کے پیچھے لگ گئے۔ 10 دن کے بعد دیکھا تو بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اب بالکل الٹے ہو گئے، اب نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے، نہیں۔ ثم استقاموا، وہ افراد جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے اس کے اوپر، ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو وہ افراد جنہوں نے رب اللہ کو مانا، رب کسی دنیا کے کسی انسان کو نہیں مانا، فلاں سیٹھ صاحب کو رب نہیں مانا، فلاں تنظیم کو رب نہیں مانا، فلاں حکومت کو رب نہیں مانا، رب اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا وہ ہے، بقیہ سب یہ جو ہے وسیلہ ہے۔ خدا چاہے گا تو موسیٰ کی پرورش کو فرعون کی آغوش میں کروا لے گا، وہ چاہے گا تو کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، رب اسے مانا ہے۔ جب رب اسے مان لیا تو کبھی بھی اس کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں مانتے، تو اسی کے حکم کو مانیں گے، اسی کے سنیں گے۔ زبان سے صرف کہا نہیں، قالوا ربنا اللہ، زبان سے تو ہم سب کہتے ہی رہتے ہیں ہمارا رب کون؟ الحمدللہ رب العالمین، صبح شام۔ ثم استقاموا، ڈٹ بھی گئے، آفس گئے ربنا اللہ، بزنس کیا ربنا اللہ، مجلس میں آئے ربنا اللہ، ممبر پہ آئے تو ربنا اللہ۔ یہ پبلک کو رب نہیں سمجھتے، بانیہ مجلس کو رب نہیں سمجھتے، ورنہ ہوتا ہے نا
بانی مجلس کو کون سا میٹر پسند آ رہا ہے، ادھر والا کہ ادھر والا، جیسا کہیں، جس ماحول میں گئے، جس معاشرے، نہیں، ربنا اللہ، رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے تو انجام کیا ہوتا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسوں کی خدمت میں فرشتے سلام کے لیے آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو نہ تم خوف کرو نہ تم غمزدہ ہو، حزن و اندوہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، تمہاری جنت پکی ہو گئی۔ اب یہاں کے اوپر بھی مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان ہے کہ اس کے یہاں حزن و اندوہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو قلوبہم محزونہ۔ میں یہاں پر اس کو اس لیے تھوڑا سا رک کے بیان کر رہا ہوں، اکثر ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ جن کو خدا نے یہ جو ہے مطالعے کی توفیق دے دی ہے، پڑھنا شروع کر دیا ہے کتابوں کو، ایک حدیث دیکھتے ہی اس کے اوپر جم جاتے ہیں۔ نہیں، ایک حدیث کو دیکھ کر کے جم نہ جائیے، بقیہ حدیثیں جو ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھیں گے تب اس حدیث کا معنی واضح ہوگا۔ ایک آیت کو دیکھ کر کے جم نہ جائیے اس کے اوپر، ایک آیت کی تشریح اور تفسیر دوسری آیتیں کرتی ہیں، ایک حدیث کے معنی و مفہوم کو دوسری حدیثیں اس کے معنی و مفہوم کو بیان کر دیتے۔ جب تک جامع یہ جو ہے مطالعہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی یہ جو ہے نظریہ قائم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ مشکل ہمارے یا تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھا یہ کتاب پڑھ لیا اور میں کوئی حدیث نظر آئے اسی پہ ٹک گئے، اب ہر ایک کو وہی دکھا رہے ہیں۔ قلوبہم محزونہ، مولا فرماتے متقین وہ ہیں جن کے دل غمزدہ ہوتے ہیں، اور یہ آیت کہتی ہے صاحب غمزدہ تو ہوتے ہی نہیں مومنین، مومنین کی شان ہی ہے یہ، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے یہاں غم و اندوہ پایا ہی نہیں جاتا۔ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا کائنات خدا کے قول کے خلاف جائیں گے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ مولا کائنات کی کوئی بھی تعلیم قرآنی تعلیمات کے خلاف جائے گی۔ جو کچھ ہے ان کا سب کچھ قرآن کے دائرے میں ہے، قرآن تو اصل ہے نا، اس کے ہٹ کر کے یہاں پر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعا مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، مومن کو غمزدہ ہونا چاہیے یا مومن کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بہت ساری حدیثیں بھی ہمارے پاس ایسی ہیں جہاں کے اوپر مومن کی علامت یہ قرار دی گئی کہ اس کا دل غمزدہ ہونا چاہیے۔ ادھر سے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب بھی ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری نہیں ہے، جھوٹی ہے، گڑھی گئی ہے۔ تو کیا کریں، ان حدیثوں کو کہتے ہیں کہ سب جعلی ہیں۔ مولا علی کا یہ قول نہج البلاغہ میں جعلی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن وہ ہے کہ چہرہ اس کا ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے، اس کے چہرے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا دل غمزدہ ہے، اس کے اوپر کوئی غم ہے، ہمیشہ حشاش پشاش۔ مومن کی علامت یہی ہے۔ اگر ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اترا ہوا چہرہ لے کر کے دوسروں کے حوصلوں کو پست نہ کریں۔ فرض کیجئے ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بزنس میں گھاٹا ہو گیا، ٹھپ ہو گیا معاملہ، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ اب اگر ہم غمزدہ چہرہ اترا، کیا ارے بھائی کیا بتائیں بزنس، اب وہ بیچارہ جو نیا اس فیلڈ میں آیا تھا تو گھر چپ چاپ بھیا، جب اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ آپ کی شکست اور ناکامی کو دیکھ کر کے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ لہذا مومن کے لیے کیا، مومن بشرہ فی وجہہ، اس کی جو ہے وہ یہ جو ہے بشاشت، اس کی خوشی، اس کا سرور چہرے سے نظر آتا ہے۔ وحزنہ فی قلبہ، اور اپنے غم و اندوہ کو اپنے دل میں چھپائے رہتا ہے۔ تو گویا مومن کیا حزن ہے، حزن کا ہونا ایمان کے خلاف نہیں ہے، مگر قرآن کی آیت تو کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یا چھٹے امام کی حدیث ہے کہ الحزن شعار العارفین، حزن اور اندوہ جو ہے وہ عارف، وہ افراد جنہیں خدا کی پہچان ہے، اہل بیت کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے، ائمہ کی پہچان ہے، عرفاء اور عارفین کا شعار ہے۔ دیکھیے عربی کے دو لفظ ہیں،
شعار اور دثار، شعار اور دثار، شین عین الف رے، دال صا سا 3 نقطے والا، اور الف رے، دثار اور شعار۔ شعار اور دثار دونوں کپڑوں کے نام ہیں۔ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ہم اندر پہنتے ہیں، جو ہمارے بدن سے چپکا رہتا ہے کپڑا، بنیان جو پہنے ہوئے ہیں، اس کا شمار کہے میں ہے؟ شعار میں ہے۔ دثار اوپر کا کپڑا، یہ سب کیا ہے؟ دثار ہے، جو ہمارے بدن سے ٹچ نہیں ہو رہا ہے، جو سب سے قریب ہم سے ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اس کا نام ہے شعار۔ المومن الحزن شعار العارفین، یہ کپڑا ہم سے الگ ہو جاتا ہے مگر وہ اندر والا کپڑا ہم سے الگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ الحزن شعار العارفین، حزن غم و اندوہ جو ہے وہ عرفاء جو اللہ شناس ہیں، رسول شناس ہیں، اہل بیت شناس، ان کا شعار ہے، یعنی کبھی بھی یہ ان سے الگ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں بالکل حدیثیں ٹکرا رہی ہیں قرآن کی آیتوں سے، کیا کریں؟ کہتے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ نئے نئے محققین ہمارے جو اٹھتے ہیں عموماً، ہاں حضور کی حدیث ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ دے مارو، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ۔ یہ نہیں، حدیث نہیں ہے، نہیں، اس کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے، عمق میں اترنا پڑتا ہے کہ یہاں پر حزن سے کیا مراد ہے، حزن کی قسمیں کتنی ہیں، حزن و اندوہ کا سبب کیا کیا ہے۔ بھئی ہمارے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، بزنس بیٹھ گیا، ہم غم زدہ ہیں، ایک حزن یہ ہوتا ہے نا۔ ایک حزن اس بات کا ہے کہ آج صبح ہماری نماز قضا ہو گئی، البتہ وہ افراد جن کو نماز صبح کی قیمت معلوم ہے، نماز ہماری قضا ہو گئی۔ حزن و اندوہ ہے کہ آج ہماری زبان سے فلاں کی یہ جو ہے غیبت ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پابندی کرتے ہیں غیبت نہ کریں، کبھی کبھی ماحول بن جاتا ہے، جوش میں آئے وہ بھی آ جاتے ہیں، غلط صحبت میں بیٹھ گئے، غلط جگہ پہ بیٹھ گئے، وہ بازار گرم تھا، یہ بھی آ گئے جوش میں۔ اب اس کے بعد شہید مطہری کے سلسلے میں لکھا ہے اپنے واقعات کے بارے میں کہ شہید مطہری کے ایک استاد تھے آغا یہ جو ہے شیرازی کر کے، جو یہ جو ہے نہج البلاغہ کے بڑے اچھے ٹاپ کے استاد تھے۔ شہید مطہری نے کہا کہ وہ رہا کرتے تھے شیراز میں، ایک دفعہ وہ قم تشریف لائے تو اس زمانے میں ہوٹلوں میں ٹھہرنے اورنے کا رواج نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں سے ہوٹل آ گیا ہے نا، پہلے علماء آتے تھے یا کسی مومن کے گھر میں ٹھہرتے تھے یا جو ہے یہ جو ہے مدرسوں میں جا کے کسی کمرے ومرے میں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ کہاں ہوٹل ہو کہاں، اب ہوٹل بھی نہیں تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم، 5 اسٹار سے کم بات ہی نہیں ہوتی، پر وہ زمانہ تھا۔ اور شہید مطہری کے استاد بہت بڑے عالم قم جب آئے تو شہید مطہری کے کمرے میں آ کے ٹھہر گئے، جس یہ جو ہے مدرسے میں وہ رہتے تھے انہی کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ بھی آ کر کے، جب ان کو پتہ چلا لوگوں کو کہ فلاں عالم آئے ہیں تو گھروں میں دعوتیں وغیرہ ہونے لگی ان کی۔ اب جہاں جہاں یہ استاد جاتے تھے وہاں وہاں شاگرد کی بھی دعوت ہوتی ہی تھی، بھائی ان کے میزبان یہ ہیں۔ کل ایک جگہ پہ ہم لوگ گئے، دعوت تھی، رات میں دعوت تھی، وہاں پر کھانے کے بعد شعر و سخن کی محفل سج گئی۔ ان کا بھی مزاج شعر و سخن کا تھا، ذوق ادبی تھا، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو ذوق نہیں ہوتا ہے شعر و شاعری کا، بعضوں کو ذوق ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک شعر سنایا، انہوں نے 2 سنایا، انہوں نے 2 سنایا، انہوں نے 4 سنایا۔ البتہ یہ جو ہے مہذب اشعار، ادبی اشعار، واہیات لغو بےہودہ اشعار نہیں تھے۔ سعدی کے اشعار سنائے جا رہے ہیں، حافظ کے اشعار سنائے جا رہے ہیں، خیام کے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رات میں 10-11 بج گیا۔ اب 10-11 بجے رات میں جب یہ اٹھے ہیں، اس بزم سے باہر نکلے ہیں، شہید مطہری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ استاد تھر 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 کانپ رہے ہیں۔ استاد کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں اسلامی شریعت میں رات میں شعر پڑھنا یہ جو ہے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ رکھا گیا ہے، حدیثوں میں ہے کہ رات میں شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ مدح اہل بیت اس سے یہ کیا ہے؟ الگ ہے، مستثنیٰ ہے، کیونکہ اشعار جو مدح اہل بیت سے ہٹ کے ہوتے ہیں عام طور سے اچھا شعر وہی مانا جاتا ہے جس میں یہ جو ہے مبالغے سے کام، مبالغہ یعنی جھوٹ، اب احترام میں کہہ دیتے ہیں مبالغہ اسے،
تو مکروہ قرار دیا گیا ہے. کہنے متحری میں نے اتنی دفعہ اپنے سے عہد کیا کہ رات میں شعر نہیں پڑھیں گے کیونکہ مکروہ کام انجام نہ دیں. ہم حرام کام پر اتنا خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں, حرام کام انجام دینے کے بعد اتنا شرمسار نہیں ہوتے ہیں جتنا وہ ایک فعل مکروہ. تھر 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 کانپتے ہوئے آئے, بہرحال آئے, سو گئے. کہنے لگے ایک دفعہ میں نے محسوس کیا کوئی میرا شانہ ہلا رہا ہے. شہید کہتے ہیں, شہید مطہری, آنکھ کھلی دیکھا استاد کھڑے ہوئے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, مؤذن کی اذان کی آواز بھی آ رہی ہے. استاد رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مطہری آج اللہ نے مجھے سزا دے دی, سزا مل گئی. کاہے کی سزا؟ اس فعل مکروہ کی. اللہ نے سزا. استاد کیا ہوا؟ کہ سن نہیں رہے اذان ہو رہی ہے, سورج نہیں نکلا ہے, سن نہیں رہے اذان ہو رہی ہے. مطہری آج نماز شب کی توفیق چھن گئی, اب میری آنکھ کھلی ہے. اللہ نے اس فعل مکروہ کی وجہ سے اس قابل ہمیں نہیں جانا کہ اپنی بزم حاضری کا موقع دے دے. یہ حزن ہے نا, کاہے کا حزن ہے؟ کاروبار میں گھاٹے کا حزن ہے. فلاں جا رہے تھے, راستے میں چوٹ لگ گئی, اس کا حزن ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا حزن ہے. نوکری چھن گئی, اس کا حزن ہے. اس کا منشا کیا ہے؟ اس نعمت سے جو خدا, البتہ یہ بہت اہم مرحلہ ہے. تو اگر وہ حزن جو اولیاء خدا کو نہیں ہوتا ہے, مومنین کو نہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ کون سا حزن ہے؟ دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جانے کا حزن, مادیات کے لیے حزن, 4 پیسے کا نقصان ہو گیا, حزن, گلاس ٹوٹ گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, وہ ہو, ماں باپ پورا گھر جو ہے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ حزن ایک مومن کیا نہیں ہوتا. مومن مال دنیا کو اہمیت دیتا ہی نہیں کہ اس کے چلے جانے کو اسے غم و اندوہ ہو. ایک حزن وہ ہے جو عرفا سے دور نہیں ہوتا, ایک حزن وہ ہے جو عرفا کے قریب نہیں آتا. وہ حزن و اندوہ, وہ غم و علم جس کا سرچشمہ مادیات ہے, جس کا سرچشمہ دنیا ہے, وہ عرفا کے قریب نہیں آتا. لیکن کچھ حزن و اندوہ وہ ہیں جن کا سرچشمہ مادیات نہیں ہے. میں 2-3 نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک حزن وہ حزن ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے قصوروار تصور کر رہا ہے, یا واقعاً یا تو قصوروار ہیں یا قصوروار واقعاً ہیں, یہ ہم سمجھ رہے ہیں, تصور کر رہے ہیں. بات وہ ہے آج ہماری نماز چھوٹ گئی تو بہرحال قصوروار ہیں نا, آج ہم نے غیبت کر دی, قصوروار ہیں, آج ہم نے جھوٹ بول دیا, قصوروار ہیں, آج ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا رہ رہا ہے, ہم نے سنی انسنی کر دی, اس کی مدد نہیں کی. کر سکتے تھے مدد, نہیں کیا اس کی مدد. اب اس کا اب احساس ہونے لگا, رات میں 2 بجے اب احساس ہو رہا ہے, ضمیر یہ جو ہے ملامت کر رہا ہے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کا ضمیر اتنا زندہ ہو؟ 2 بجے رات میں ضمیر یہ جو ہے ملامت کر رہا ہے, تم کیسے کھانا کھا کر کے سو گئے جبکہ تم کو پتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں فلاں آدمی بھوکا ہے اور تم اس کا پیٹ بھر سکتے تھے. اپنے کو یہ جو ہے قصوروار سمجھ رہے ہیں. بارگاہ معبود میں اس عظیم خدا نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں, اتنی ساری نعمتیں خدا نے عطا کی اس عظیم نے, اور ہم جیسے حقیر نے اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا. احساس ہو رہا ہے, قصور کا احساس ہو رہا ہے. اب ایک حزن ہے, دل غمزدہ ہے. کاہے کے لیے غمزدہ ہے؟ غمزدہ یہ نہیں ہے کہ ترقی ہماری ہونی چاہیے تو ان کی ہو گئی. غمزدہ اس لیے نہیں ہے کہ بزنس میں گھاٹا ہو گیا. غمزدہ اس لیے نہیں ہے کہ دن بھر ہم دوڑے بھاگے, نوکری کی امید تھی مگر نوکری نہیں ملی. اس کے لیے غمزدہ نہیں ہے. غمزدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے جو ہے قصور ہو گیا. یہی وہ احساس ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں اجاگر ہے. میں اکثر امام کی ایک دعا کا تذکرہ کرتا ہوں, دعائے ابو حمزہ, یہ صومالی یا سمالی, صومالی زیادہ بہتر ہے تلفظ.
دعائے ابو حمزہ صومالی، ابو حمزہ صومالی امام کے ایک صحابی ہیں جن کو امام نے یہ دعا تعلیم کی ہے، جو عام طور سے سحر ماہ رمضان میں پڑھنے کی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف سحر ماہ رمضان ہی میں پڑھیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ائمہ کی دعائیں میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں تعلیمات کا خزانہ ہے، معرف اسلامی کا خزانہ ہے۔ اسلام کو سمجھنا اگر ہے تو ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیے، وہاں چونکہ ان کی دعائیں ہم جیسی دعائیں نہیں نہ ہوتی، اللہ روزی دے دے، روٹی دے دے، اولاد دے دے، کرسی دے دے، نوکری دے دے، ہماری دعائیں تو یہی سب ہوتی ہے نا، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، وہاں پر مولا کہاں جو حزن نظر آ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں، چند جملے تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کر دوں دعا کے، فمن، امام فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ کسی یہ جو ہے گنہگار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، دہن عصمت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ فمن یکون اسوأ حالا منی، اے خدا ہم سے زیادہ برا حال کس کا ہوگا؟ ہم تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے کو جنت کا حقدار سمجھ بیٹھے ہیں نا، جنت تو ہماری پکی ہے، ہمیں کون جنت سے باہر کر سکتا ہے؟ خصوصاً ہمارے شعراء کرام تو اتنا زیادہ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ ہمیں حساب کا خوف ہے، نہ کچھ ہے، منکر نکیر ہوتے ہی کون ہے، ایک فیٹ ان کو ماریں گے، ایک مکہ ان کو ماریں گے، دونوں خانہ چت۔ اب دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، الہی، دعا ہے امام، الہی فمن یکون اسوأ حالا منی، خدایا ہم سے برا حال اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، میں جملے پڑھتا جا رہا ہوں، ہر شخص اپنے دل میں اس کو دہرائے اور اپنے حالات پہ جائزہ لے۔ خدایا اگر میں اسی حال میں اسی وقت مجھے قبر میں پہنچا دیا جائے، قبر میں پہنچنے کا کوئی ٹائم تو معین نہیں نہ ہے، کبھی بھی موت آ سکتی، بولتے بولتے اچانک میں چپ ہو سکتا ہوں۔ خدایا ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، جو آج ہمارے حالات ہیں، موجودہ حال میں، موجودہ حالت میں اگر ہمیں قبر میں پہنچا دیا جائے کہ موجودہ حالت ہماری یہ ہے، لم امحد لرقدتی ولم افرش بالعمل الصالح لضجعتی، ابھی حالت ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قبر میں اپنے آرام کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے اپنے قبر کے لیے جو ہے بچھونا بھی تیار نہیں کیا ہے۔ اگر اسی حال میں ہمیں قبر میں پہنچا دیا جائے، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَلَا أَدْرِي إِلَى مَا يَكُونُ مَصِيرِي، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے امام کہتے کیوں نہ روں، کیوں نہ روں، کیوں نہ آنسو بہاؤں، کیوں نہ اشک بہاؤں، گریا کیوں نہ کروں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اگر ابھی ہماری موت آ گئی تو ہمیں کہاں لے جایا جائے گا۔ اپنے اعمال میں ہم مغرور ہو جاتے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری یہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم نے 10 غریبوں کی مدد کی تھی، ریاکاری تو کہیں اس کے اندر نہیں آ گئی تھی، یقین تو نہیں ہے نا، اچھے کام بہت سے الحمدللہ بجا لائے ہیں، مگر ان کی کوالٹی کیا تھی؟ نماز تو پڑھی تھی، ریا تو کہیں نہیں آ گئی تھی اس کے اندر، حج تو کرنے تو گئے تھے ہم، کہیں شرک کا پہلو تو اس کے اندر شامل نہیں ہو گیا تھا، معلوم نہیں نہ ہے، ہم کو لے جایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں، ہاں اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں جنت میں لے جا رہے ہیں پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ولا ادری الا ما یکون مصیری، نہیں پتا ہمیں کہاں لے جایا جائے گا۔ وارا نفسی تخادعنی وایامی تخاطلنی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قدم قدم پر ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، قدم قدم پر زمانہ ہمارے ساتھ فریب کر رہا ہے، زمانہ ایک طرف سے فریب کر رہا ہے اور خود ہمارا نفس ہمیں الگ سے دھوکہ دے رہا ہے۔ وقد خفقت عند رأسی اجنحۃ الموت، اور ہمارے سرہانے موت کا پرندہ اپنے پر پھیلائے کھڑا ہوا ہے،
حالت ہماری یہ ہے، ہمیں کہاں لے جایا جائے گا پتہ نہیں ہے، اور موت کا پرندہ جو ہے وہ ہمارے سر پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اب کی لخروج نفسی، اب کی لظلمت قبری، اب کی لضیق لحدی، میں رو رہا ہوں، کاہے کے لیے رو رہا ہوں؟ میرے بدن سے میری روح نکلنے والی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا وہ قبر بڑی تاریک قبر ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں جس قبر میں ہمیں دفن کیا بہت تنگ قبر ہے، بہت تنگ لحد ہے ہماری، بہت تنگ قبر ہے، کروٹ لینا بھی خاص طور سے دلی والی قبریں، کروٹ لینا بھی اس کے اندر بہت مشکل ہے۔ اب کی لظلمت قبری، اب کی لضیق لحدی، اب کی لسوال منکر و نکیر، میں منکر و نکیر کے سوالوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہمارے شعراء نے کتنا آسان کام کر دیا ہے ہمارا، جب وہ آئیں گے پوچھیں گے من ربک، ہم کہہ دیں گے ہم تو علی کے غلام ہیں۔ ایک دفعہ نعرہ لگائیں گے نعرہ حیدری یا علی، منکر نکیر بھاگ جائیں گے، یہ چھوڑ دو یہ تو علی والا ہے، علی والا ہے۔ اور یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں ان کی نگاہ میں قبر کیا ہے، ہماری نگاہ میں قبر کیا ہے، ان کی نگاہ میں منکر و نکیر کی کیا حقیقت ہے اور ہماری نگاہ میں منکر و نکیر کی ہے۔ اب کی سوال منکر و نکیر ایایا، ہم سے کیا کیا سوال پوچھیں گے منکر و نکیر، اسے سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ اب کی لخروجی من قبر عریانا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مجھے قبر سے برہنہ اٹھایا جائے گا۔ البتہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، لباس التقوی ہے نا قرآن میں، وہ تقوی ان کے لیے یہ جو ہے لباس بن جائے گا، اور خدا نے خواستہ اگر تقوی کی منزل تک نہ پہنچ سکے، اب کی لخروجی من القبر عریانا، مجھے برہنہ اٹھایا جائے گا، کس حالت میں؟ اب کی لخروج من القبر عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری، اس حال میں مجھے برہنہ اٹھایا جائے گا کہ نامہ اعمال سے ہماری پیٹھ جھکی ہوئی ہوگی، ہمارا نامہ اعمال ہماری پیٹھ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ انظر مرتن علی عن یمینی و اخری عن شمالی، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے قبر سے باہر نکلے ہیں، جا رہے ہیں محشر میں، کبھی دائیں کی طرف دیکھیں گے کبھی بائیں، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی ساتھ دینے والا؟ ان الخلائق شأن غیر شانی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، لوگ خود اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن وہ دن انسان بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، بچوں کے اولاد کے کام میں وہی ماں جو یہاں تڑپ جاتی ہے بیٹے کے لیے، وہاں بیٹے کو پہچاننے کو تیار نہیں۔ ہو یہ حزن کا ایک نمونہ ہے نا، دل محزون ہے، کس چیز سے محزون ہے؟ غمزدہ اس بات سے نہیں ہے کہ ہمارے بزنس میں گھاٹا ہو گیا ہے، غمزدہ اس بات سے نہیں ہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر گئے تھے انہوں نے اچھی طرح سے خاطر مدارات نہیں کی، غمزدہ اس بات سے نہیں ہے کہ فلاں صاحب کی شادی ہے ہم کو نہیں بلایا، غمزدہ اس بات سے نہیں ہے کہ فلاں کی شادی میں گئے تھے سب کو کھانا کھلایا ہمیں سب سے آخر میں پوچھا یا ہمیں کم کھلایا، اس بات کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ منکر و نکیر کو کس بات کا جواب دیں گے۔ تو گویا اپنے کو قصوروار ہم تصور کر رہے ہیں، ہمارے یہاں ہے کہ ہر مومن کو خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے، نہ مایوس ہو جائے کہ حتماً جہنم میں ہم ڈالے جائیں گے، اور نہ اتنا اطمینان ہو جائے کہ جنت تو ہماری پکی ہے۔ خوف اور رجا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو اعمال انجام دیے وہ خدا نے قبول کر لیے ہیں اور ہمیں بہشت میں جگہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال اس قابل نہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو توبہ کی اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اس بات کی بھی چانس ہے کہ شاید اللہ نے توبہ قبول نہ کیا۔ خوف اور رجا،
ایک سبب جو ہے حزن کا کیا ہو گیا؟ قلبہم محزونہ، ان کے دل غمزدہ ہیں. کیوں غمزدہ ہیں؟ اپنے کو بارگاہ خداوندی میں قصوروار سمجھ رہے ہیں. دوسری وجہ اپنے لیے غمزدہ نہیں ہیں، دوسروں کے لیے غمزدہ ہیں. دوسروں کے لیے غمزدہ ہیں. مومن خود خواہ، خود غرض، خود پرست نہیں ہوتا. اسے جہاں اپنی فکر ہوتی ہے وہیں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے. ہم جب لوگوں کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، بھٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گناہوں کی وادی میں غرق دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر کے ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ پیغمبر جب کفار کو دیکھتے تھے، مشرکوں کو دیکھتے تھے، ابو جہل کو دیکھتے تھے، ابو لہب کو دیکھتے تھے، ابو سفیان کو دیکھتے تھے، گمراہ ہیں، یہ جہنم کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں. پیغمبر پوری کوشش کرتے تھے ان کو نجات کے لیے، مگر نہیں آتے تھے راستے پر. پیغمبر اتنا زیادہ مغموم ہوتے تھے، اتنا زیادہ پیغمبر کو دکھ ہوتا تھا کہ قرآن کی لفظیں ہیں، قریب تھا پیغمبر کی جان چلی جائے. قرآن میں ہے، خدا خطاب کا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. اگر یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو فلاں اور ابو فلاں اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے؟ دکھ ہوتا تھا پیغمبر کو. پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ دشمن بھی پیغمبر کا جہنم میں جائے، دشمن بھی جہنم میں جائے. مولا کائنات کے سلسلے میں جب جنگ جمل ختم ہوئی ہے، اول تو مولانا چاہا کہ جنگ جمل نہ ہو، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، جب جنگ جمل ختم ہو گئی ہے، جنگ جمل ختم ہوئی اس حالت میں کہ مولا جیت گئے تھے نا، جمل والے ہار گئے تھے، کامیابی مولا کے قدم چوم رہی تھی. دنیا میں ہر فاتح کمانڈر جنگ جیتنے کے بعد جشن مناتا ہے سوائے علی کے. سوائے علی کے جنگ جمل میں مولا نے خوشی نہیں منائی، جشن نہیں منایا، بلکہ جنگ جمل کے مقتولین کے سرہانے بیٹھ کر کے مولا زار و قطار رونے لگے. آخر تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ افسوس ہے مولا کو ان کے جہنم میں جانے کا. دشمن بھی جہنم میں نہ جانے پائے. قلبہم محزونہ. اچھا انسان وہ ہے جس کا دل غمزدہ ہوتا ہے. کاہے کے لیے غمزدہ ہوتا ہے؟ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہمیں تو جنت میں جانا ہے. نہیں، یہ بیچارے جو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو غیبت میں مبتلا ہیں، یہ جو غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ جو غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں غلط راستوں پہ جاتے ہوئے دیکھ کر آج بھی ہوتے ہیں نا بہت سارے افراد، جب وہ دیکھتے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دل ان کا دکھتا ہے نا. بیماروں کو جب دیکھتے کہ بیماری میں جو مبتلا ہے، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا دل، انہیں خوشی سے اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے بچے صحت مند ہیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے، ہمارے بچے نہیں. جب دوسروں کو دیکھتے ہیں غلط راستے پر چلتے ہوئے تو ایک سبب یہ ہوتا ہے. تیسرا سبب، حتیٰ اگر دنیاوی مشکلات میں بھی کسی کو وہ دیکھتے ہیں، دنیاوی مشکلات میں، ہمارے یہاں کھانا پکا، اس کے یہاں کھانا نہیں پکا، ہمارے بچے اچھی تعلیم لے رہے، اس کے بچے نہیں اسکول جا پا رہے، انہیں بھی دیکھ کر کے ان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. ہم تو صحت مند ہیں، فلاں کی بیماری سے ان کو دکھ ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. بس میں آخری جملہ کہہ کے اس کو ختم کروں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے والی بصرہ کے نام جو خط لکھا ہے، والی بصرہ کے نام عثمان بن حنیف کے نام جو خط لکھا ہے، کافی لمبا خط ہے. اس میں مولا کائنات ان کو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا امام ہوں، تم جو ہے معموم ہو، ہمارے پیروں کو چاہیے کہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلے. امام نے اپنی سیرت وہاں بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمرہ، دیکھو تمہارے امام نے مال دنیا میں سے صرف 2 بوسیدہ کپڑا لیا ہے. ومن طعمہ بقرصہ، اور کھانے میں سے فقط 2 عدد روٹیاں لی ہیں. وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّحَ هَذَا الْعَسَلِ، اگر میں چاہتا تو میں صاف شفاف پاکیزہ شہد بھی حاصل کر سکتا تھا. وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ، اور بہترین گیہوں بھی میں استعمال کر سکتا تھا. ایسا نہیں کہ میرے پاس تھا نہیں، فقیر تو نہیں تھے نا مولا کائنات.
مولا کائنات فقیر نہیں تھے. مولا کائنات نے بزنس کیا ہے, کاروبار کیا ہے, باغات لگائے ہیں, کنویں کھودے ہیں. وہ 25 سالہ دور جسے ہم کہتے ہیں مولا خانہ نشین ہو گئے تھے. خانہ نشین نہیں تھے, میدان بدل گیا تھا. اس میدان میں ان کو لوگوں نے جو ہے نہیں پوچھا, چلے گئے اپنا کاروبار کے میدان میں, باغات لگانے کے میدان میں, کنواں کھودنے کے میدان میں. جو باغات مولا کائنات نے لگائے تھے 25 سال کے اندر, آج ان کی قیمت جب نکالے گی $1 ارب. $1 بلین. اگر علی پیمن لگا کپڑا پہنتے تھے, اس لیے نہیں کہ علی کے پاس نہیں تھا, اس لیے نہیں کہ علی کے پاس نہیں تھا. اگر علی کے یہاں فاقے کی خبریں آپ پڑھتے ہیں روایتوں میں, اس لیے نہیں کہ الیاذ باللہ علی کاہل تھے, کام نہیں کرتے تھے, کام خوب کرتے تھے. لیکن لانے کے بعد اپنے پر اکتفا نہیں, دوسروں کو بھوکا علی نہیں دیکھ سکتے تھے. ان کی بھوک سن کر کے علی تڑپ جاتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے. قلوبہم محزونہ. مولا فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہاں ہمارے پاس, لیکن ہیہات این یغلبنی ہوایا ویقودنی جشعی الی تخیل الاطعما. ہیہات, ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خواہشات نفس ہمارے اوپر سوار ہو جائے اور ہماری خواہش نفس ہمیں لذیذ کھانوں کی طرف لے جائے. دال چھوڑ کر کے اسٹو چھوڑ کے قورمہ چھوڑ کر کے فلاں اور ڈھکا, کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب خواہش نفسی تو ہے نا, ورنہ جسمانی تقاضے تو نہیں ہے. دال روٹی سے بھی کام چل جاتا ہے, وہ انرجی مل جاتی ہے ہمیں. مولا فرماتے ہیہات ہیہات, میں ایسا نہیں ہوں. کیوں ایسا نہیں ہوں؟ کیوں نہیں کھاتا میں؟ کیوں؟ فرماتے ہیں لعل بالحجاز او الیمامہ من لا طمع له فی القرص. کیوں میں نے فقط 2 روٹیاں لی ہیں؟ کیوں میں نے صرف 2 بوسیدہ کپڑا لیا؟ کاہے کے لیے؟ مجھے کیا اچھا نہیں لگتا شہد؟ مرغ مسلم کا مزہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہوتا ہے, بھنے ہوئے پرندے کا مزہ ہمیں نہیں معلوم ہے, اچھا نہیں لگتا. لگتا کیوں نہیں؟ پھر کیوں نہیں کھاتے؟ مولا فرماتے شاید حجاز یا یمامہ میں کوئی ایسا انسان ہو جسے 1 روٹی بھی میسر نہ ہو. علی کو ان کی بھی فکر ہے, علی کو ان کا بھی خیال ہے. شاید کوئی ایسا, حجاز اور یمامہ مولا کوفے میں ہے, جہاں کافی دور ہے. ہمیں اپنے پڑوس والوں کی فکر نہیں ہوتی ہے. مولا حجاز اور یمامہ والوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے دکھ درد کو دیکھ کر کے مولا تڑپ جاتے تھے. لعل بالحجاز بالیمامہ من لا طمع له فی القرص. شاید حجاز و یمامہ میں کوئی ایسا ہو جسے 1 روٹی بھی میسر نہ ہو. ولا احد له بالشبع, اور شکم سیری کا اس کے پاس کوئی انتظام ہی نہ ہو. وابیت مبطانا وحولی, یہ قائدین کے لیے, لیڈروں کے لیے, رہنماؤں کے لیے بڑا گولڈن جملہ ہے جو مولا نے فرمایا ہے. وابیت مبطانا وحولی بطون غرسا واکباد حرسا. میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہا ہوں اس حال میں کہ بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہیں. لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, میں کھانا کھا کے سو جاؤں. اقنع من نفسی بان یقال امیر المومنین, میں اسی بات سے خوش ہو جاؤں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں. ولم اشارکہم فی مکارہ الدہر, اور وہ لوگ جو ہمیں امیر المومنین کے لقب سے یاد کر رہے ہیں, ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ نہ دوں. عہدہ مل جانا ہنر نہیں ہے, عہدے کا یہ جو ہے نبھانا ہنر ہے. جتنا بڑا عہدہ اتنی ہی مشکلیں زیادہ, اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. وَلَمْ أُشَارِكْهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةٌ لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ, زندگی کے سختیوں میں ان کے لیے میں نمونہ عمل نہ بنوں. بھئی ایک فقیر کے لیے نمونہ عمل کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس ہم صبح کا ناشتہ بہترین, دوپہر کا کھانا بہترین, رات کا کھانا بہترین, وہ جو بھوکا ہو آدمی ہے اس کے لیے میں نمونہ عمل اور آئیڈیل کیسے بن سکتا ہوں؟ بن ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کو کیا پتا کہ ہم سے کہتے ہیں آپ دیکھو چوری مت کرنا, ڈنڈی مت مارنا. ارے بھائی ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے تو ہمارا آپ کا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھائی دیکھو
بزنس میں کسی کو دھوکہ مت دینا. ارے بھائی آپ ارب پتی آدمی ہیں, اگر آپ دھوکہ نہ دیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, مگر ہمارا کیا. مولا فرماتے ہے نا مولا کے بارے میں کہ ایک شب کھانا کھاتے تھے, ایک شب پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, مختصر سا کھانا کھاتے تھے, رکھی سکھی اتنا جسے زندگی باقی رہ جائے, تاکہ ان کے لیے نمونہ عمل بن سکیں. اگر ہم تم سے کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے تم سے بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی حزن ہے, یہ بھی الم ہے, یہ بھی غم ہے, مگر کاہے کا غم ہے؟ اپنا غم نہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملا. فلاں صاحب کے یہاں گئے تھے, بجائے قربہ پلاؤ دینے کے لیے دال روٹی کھلا کے بھیج دیا. مجلس پڑھنے گئے تھے, یار عجب بدتمیز لوگ ہیں فلاں شہر والے, فلاں جگہ والے, آئندہ کبھی نہیں جائیں گے. اور بتاؤ بھائی, وہ سوکھی روٹی کھلا کے بھیج دیا وہاں سے. سارا غم کاہے کا؟ غم اس بات کا ہے کہ لفافہ ہلکا تھا ہمارا. خوشی کا ہے کہ لفافہ بھاری تھا, غم کاہے کا ہے لفافہ. یہ غم ہے قابل مذمت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف ہے نہ حزن. کاہے کا حزن؟ لفافہ ہلکا ہونے کا حزن, احترام نہ ہونے کا حزن. نہیں گئے تھے شایان شان, ان لوگوں نے احترام نہیں کیا, جو ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا. مثال کے طور پر وہ اسٹیشن پہ کوئی لینے ہی نہیں آیا, اکیلے ہمیں جانا پڑا وہاں تک. یہ حزن ہے مذموم. لیکن وہ حزن جو اللہ کے بارگاہ میں اپنے کو قصوروار سمجھ کر کے پیدا ہو, وہ حزن جو دوسروں کو جو ہے گمراہ دیکھ کر کے پیدا ہو, وہ حزن جو دوسروں کو جو ہے مشکلات میں گرفتار دیکھ کر کے پیدا ہو. نہ صرف یہ کہ یہ حزن لائق مذمت نہیں ہے, بلکہ یہ حزن وہ ہے جو علامت تقویٰ ہے, علامت پرہیزگاری ہے, اچھے انسان کی علامت ہے. وَقُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ.